اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام لوگوں کی بیویاں عام ہوتی ہیں اور خاص لوگوں کی بیویاں خاص ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں سب سے خاص اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے آپ کی بیویوں کو بھی بہت خاص مقام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سارے انسانوں میں سب سے خاص ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارثین علماء کرام بھی سارے انسانوں میں سب سے خاص ہوتے ہیں۔ اور جیسے ان کی بیویوں سے کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ویسے ہی علماء کی بیویوں کو بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی آرزوئیں، تمنائیں، اخلاق و کردار عام عورتوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ علماء کی بیویوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ عام عورتوں کی طرح صرف اپنے شوہروں کی بیویاں نہیں، دعوت دین کے سفر میں ان کے ہم سفر ہیں۔ آپ کے شوہروں کے کندھوں پر امت کا جو بوجھ ہے، بغیر آپ کے تعاون کے وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کے شوہر گھر کے باہر ویسے ہی اہل باطل کی یلغار جھیل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ گھر میں ان کو سکون فراہم کرنے کا سبب نہیں بنیں گی تو ان کی مصیبتیں ڈبل ہو جائیں گی۔ آپ ان کی ہمت اور جرت بنیں، جس سے ان کو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے میں مدد ملتی رہے۔ تو آپ کو ان کی قوت بننا ہے، ان کی کمزوری نہیں، ان کی طاقت بننا ہے، ان کی مجبوری نہیں۔ عام عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں تو ان کو شوہروں کی خدمت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں تو شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کو دین کی خدمت کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ دعوت پر ملنے والے ان کے اجر میں بھی برابر کی شریک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اجر میں آپ شوہروں کے ساتھ شریک ہیں۔ تو دعوت کے راستے میں آنے والے صبر میں بھی آپ کو ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ یہ جان لیجئے کہ دعوت اور صبر لازم و ملزوم ہے۔ دعوت کوئی پھولوں کی سیج نہیں، بلکہ یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ اب کیونکہ آپ نے ایک عالم دین داعی اللہ کے ساتھ اس کی دعوتی زندگی میں اس کے ہم سفر بننے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ کانٹے آپ کے قدموں تک بھی پہنچیں گے، یہ زخم آپ کے تلووں کو بھی لہو لہان کریں گے۔ صبر کا یہ اجر آپ کے لیے اسی صورت میں ہے کہ آپ خالصاً اللہ کے لیے اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کریں اور خود کو قربانیوں کے لیے تیار رکھیں۔ ان قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی وقت کی قربانی ہے۔ ایک عالم اپنی زندگی اس امت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کے اپنے وقت پر اس کا کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ اس کے شب و روز پر اس سے زیادہ امت کا حق ہوتا ہے۔ تحصیل علم اور دعوت کی مصروفیات اس کو اتنا جکڑ لیتی ہیں کہ اس کے پاس خود اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں بچ پاتا۔ مطالعہ ایک عالم دین کا پیٹرول ہے، اس کے بغیر وہ دعوت کا سفر طے نہیں کر سکتا، اور مطالعہ ایک وقت طلب سرگرمی ہے۔ کتابیں انسان کو دنیا سے کاٹ دیتی ہیں، اپنے گرد و پیش سے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ آج کے ہی نہیں، پرانے دور کے علماء کی بیویوں کو بھی شوہروں کی کتابوں سے کافی شکایتیں رہی ہیں۔ امام ذہبی کی بیوی فرمایا کرتی تھی، اللہ کی قسم یہ کتابیں مجھ پر 3 سوکنوں کے حسن و جمال سے زیادہ باری ہیں۔ پھر طالب علم کے بعد تصنیف و تالیف اور ترجمے کی مصروفیات، دروس و خطبات، محاضرات اور انفرادی دعوتی مصروفیتوں میں اتنا وقت صرف ہوتا ہے کہ علماء کے پاس اپنی فیملی کو دینے کے لیے کافی وقت نہیں بچ پاتا۔ آپ ایک عالم دین کی بیوی ہیں تو ان نزاکتوں کو سمجھیں اور ان مجبوریوں کی وجہ سے اپنے شوہر کا عذر قبول کریں۔ شکایتیں کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے صدقہ نہ کر دو۔
آپ یہ نیت کریں کہ آپ نے اپنا شوہر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ وہ وقت جس پر آپ کا حق تھا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا ہے۔ لوگ مال صدقہ کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ شوہر کو صدقہ کر کے اللہ کو خوش کر رہی ہیں۔ تصور کریں، جب محبوب مال کے صدقے پر اتنا ثواب ہے تو محبوب شوہر کو صدقہ کرنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ دوسری قربانی جو دین کے لیے آپ کو دینی پڑتی ہے وہ ہے مالی قربانی، کیونکہ علماء کے ساتھ مالی معاملات میں قوم کا تعاون ٹھیک نہیں۔ علماء مساجد اور مدرسین کی تنخواہیں اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اپنی فیملی کی ضرورتیں پوری کر لیں، ان کے شوق پورے کرنا تو بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کی بیویوں کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے، آرزویں دبانی پڑ جاتی ہیں، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، لیکن ان مشکلات پر یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ آپ کے شوہر نے دنیا کمانے کی بجائے آخرت کمانے کو ترجیح دی ہے، اور آخرت کمانے کے راستے میں دنیا کی مصیبتیں آتی ہی ہیں۔ آخرت کمانے والے دنیا داروں کی طرح مادی آرزوؤں اور تمناؤں میں نہیں جی سکتے، لہٰذا آپ کی خواہشات بھی دنیا دار عورتوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اسوہ ہیں، جن کے گھروں میں کئی مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ ان مصیبتوں پر وہ اس لیے صبر کرتی تھی کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی تیاگ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو چنا تھا۔ آپ کو بھی یہی سوچنا ہے کہ آپ نے دنیا کو قربان کر کے دین کو چن لیا۔ آخرت کے اجر کی حلاوت اگر ذہن میں ہوگی تو صبر کے گھونٹوں کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت ساری جاہلی رسومات کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ان بیڑیوں سے معاشرے کو آزاد کرانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ وہ سنتیں جو معاشرے کو قبول نہیں ہوتی، معاشرہ ان کو زندہ کرنے والے علماء کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کو معاشرے کے خلاف اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہ کہ شوہروں کے خلاف معاشرے کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اسوہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی آپ کے لیے حقیقی رول ماڈل ہیں۔ عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے سگے بیٹوں کی طرح سمجھے جاتے تھے، اور ان کی بیویوں سے نکاح سگی بہوؤں کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ معاشرے سے یہ جاہلی رسم ختم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسم کے خاتمے کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ نے سابقہ منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ حضرت زینب سے نکاح کیا تو معاشرے کے منافقین اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا شدید پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، دل کی گہرائیوں سے آپ کے نکاح کو قبول کیا، آپ کو برکت کی دعائیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی، اور ولیمے کے بعد جب ہر بیوی کے گھر پر گئے تو ہر بیوی نے پوچھا آپ کی نئی بیوی آپ کو کیسی لگی۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ ایک عالم دین کی بیوی ہیں، آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے شوہر کی عزت وابستہ ہے، اور آپ کے شوہر کی عزت کے ساتھ دین کی عزت وابستہ ہے، لہذا آپ کو اپنی عزت کا خیال عام عورتوں سے زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عام عورت غلطی کرتی ہے تو انگلیاں صرف اس کے کردار پر اٹھتی ہیں۔ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے فلاں عورت نے غلطی کی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں شیخ کی بیوی ایسی ہے۔
یوں آپ کی غلطی سے آپ کے شوہر کی عزت مجروح ہوتی ہے اور اس کی عزت کے ساتھ دین کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں آپ بہت خاص ہیں، اس لیے آپ کا کردار زیادہ اعلیٰ، آپ کے اخلاق زیادہ اچھے اور آپ کی سیرت زیادہ شفاف ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نیت اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔